بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورتیں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ تراویح پڑھنے کا آسان طریقہ سیکھیں۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ان نمازیوں نے صبح ہونے پر دوسرے لوگوں کو بھی بتایا تو دوسری رات مجموعہ بہت بڑھ گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی۔ تیسری رات کی باتیں سن کر بہت لوگ اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد کی تنگ و امانی ظاہر ہونے لگی۔ اس شب صبح کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس سے پڑھ نہ سکو گے۔ تو تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس بات کو پڑھنا ضروری نہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا، تراویح کی نماز سنت موقتہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے۔ اگر اس کو چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے، اور اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیں گی تو گنہگار ہوں گی۔ اس لیے عورتوں کو اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو مساجد چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کی نیت کیسے کریں، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 سنت موقتہ 2 سنت ادا کریں گے۔ اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے، پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھیں گے۔ 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنت پڑھ لی۔ اس کے بعد 20 رکعت تراویح کی نماز ہے اور وہ 20 رکعت 2 کر کے پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت اسی طرح سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ اب 2 رکعت کر کے پڑھ لیں یا 4 ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے۔ 4 رکعت کے بعد اس طرح بیٹھ کر یہ دعا پڑھی جائے گی۔ 20 رکعت اسی طرح سے مکمل ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ ناظرین، اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صورتیں پڑھی جائیں، تو جو بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہو یا جو کوئی صورتیں آپ کو آتی ہیں، 10 صورتیں آپ کو آتی ہیں، کوئی سی بھی صورت 5 آتی ہیں 5 پڑھ لیں۔ جب وہ صورتیں ختم ہو جائیں، ابھی تراویح کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں۔
ابھی بھی باقی ہے تو پھر دوبارہ سے دہرا لیں۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں پڑھی جائیں گی، اور اسی طریقے سے 20 رکعت کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں یعنی 4 کل آتے ہیں تو تب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی، یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 کل پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 2 رکعتوں میں پھر 2 کل پڑھ لیے، اسی طریقے سے 4 رکعتیں بھی ہو جائیں گی، 4 کل بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں، لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلے والی بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے نہیں پڑھنی، اسی طریقے سے نہیں کرنا۔ پہلے اس کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں، جو بعد میں آ رہی ہے اس کو بعد میں دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ یہ تو تھا تراویح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ اب اس کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازمی نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ دل کے اندر جو آپ کا ارادہ، آپ کھڑی ہوتی ہیں، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا ہے میں نے 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہی نیت کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں گے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا زبان سے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں گے۔ دعا کرنے کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ پھر چاہے تو آگے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو پڑھنا پڑھیں اور آپ کی مرضی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ تنہا تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہیں، لیکن عورتوں کا امامت کرنا درست نہیں۔ عورتوں کی امامت کی کئی صورتیں ہیں، کوئی حافظہ خاتون ہے اور کوئی اپنے مردوں اور عورتوں کی امامت کرے، یہ ناجائز ہے، اس لیے عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی ہیں۔ خیر القرآن میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرت صحابیات میں بعض بہت بلند مقام کی حامل تھیں۔ حضرت عائشہ کا عمل تقویٰ میں صحابہ کی نگاہ میں بہت مقام تھا۔ حضرت صحابہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا مذکور نہیں ہے کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے عورتوں کو مردوں کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر عورت کو مردوں کا امام بنا دیا جائے تو عورت کا مردوں کے آگے ہونا لازم ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ آپ کو قرآن خوانی کی دعا میں شامل کیا جائے۔ جو اس چینل کے سبسکرائبر ان کے لیے خصوصی دعا کی جاتی ہے، آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو موصول ہو چکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔